السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 76 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور اگرچہ قریب تھا کہ ضرور وہ پھسلا دیتے آپ کو آپ کی زمین سے، یعنی آپ کو وہاں سے جبراً دھکیل کر مکہ سے نکال دیتے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت یعنی اگر وہ ایسا کرتے تو اس وقت لا يلبثون نہ ٹھہرتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یا آپ کے بعد الا قلیلا مگر تھوڑا وقت۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ طریقہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسول بنا کر، یعنی ہم نے ان کے مخالفین کے ساتھ یہی سلوک کیا کہ جب انہوں نے اپنے انبیاء کو نکلنے پر مجبور کیا تو بعد میں وہ ہلاک کر دیے گئے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَبْدِيلًا تحویلا، اور تو نہیں پائے گا ہمارے طریقے کو بدلنے والا۔ تحویل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اصل قائم رہے لیکن شکل بدل جائے، جس طرح قبلہ کی حیثیت قائم رہی لیکن قبلہ بدل گیا کہ پہلے مسجد اقصیٰ تھی پھر بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ جبکہ تبدیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جڑ سے ختم کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کسی چیز کا بدل جانا، یعنی انبیاء کی مدد کا ختم ہو جانا، یہ تو دور کی بات ہے، آپ اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں پائیں گے۔ جس طرح ہم نے پہلے نبیوں کی مدد کی ان کی قوموں کے خلاف، ایسے ہی آپ کی بھی مدد کی جائے گی۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپ کو توحید سے پھسلانا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا تو آپ ممکن تھا کہ مجبوراً کچھ تھوڑا سا جھک جاتے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ کو بھی اس کی سخت قسم کی سزا دی جاتی، یعنی کوئی نبی بھی اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو سزا سے نہیں بچ سکتا۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے کسی سے بھی اللہ کی نافرمانی ثابت نہیں ہے۔ یہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مطیع اور فرما بردار رہے، اس حد تک جس حد تک اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ تو یعنی ان کی جہاں یہ کوشش تھی کہ آپ کو توحید سے بدل دیں، بار بار پیشکشیں کرتے تھے کہ پیشکش قبول کر لو اور یہ توحید کی تبلیغ چھوڑ دو، لیکن جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار دیکھا، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا واقعہ بھی ہوا کہ تمام سرداران قریش نبی علیہ السلام کے چچا کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو کہ عرب کی یہ روایت ہے کہ اگر کوئی کسی کی زندگی میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے اقربا کے ساتھ وہ پھر دھوکہ اور فریب نہیں کرتا، تو ہم اب تمہارے سامنے ہی یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ ہم ان کے ساتھ لڑ پڑیں گے۔ تو ابو طالب نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ بضد ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ لوگ زیادہ ہیں اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ آپ رو پڑے اور آپ نے فرمایا کہ چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند بھی رکھ دیں تو پھر بھی میں دین کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا، میں اگر زندہ رہوں گا تو تبلیغ کروں گا، اور اگر میں یعنی مار دیا جاؤں گا تو پھر ہی اس کو چھوڑوں گا۔ تو پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام مضبوط ہیں تو انہوں نے کفار مکہ سے یہ صاف کہہ دیا کہ جاؤ، میری زندگی میں تم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر ان کی دوسری کوشش چچا کی وفات کے بعد یہ تھی کہ ان سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کی ایک صورت یہ سوچی کہ آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے، تو فرمایا کہ اگر ایسا یہ کرتے تو پھر آپ کے بعد یہ کچھ زیادہ وقت نہ ٹھہر سکتے۔ پھر یہی ہوا کہ انہوں نے یعنی وہ لوگ آپ کو
مکہ سے جلاوطن کرنے پر قدرت تو نہ پا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا، لیکن صرف 2 سال کے بعد، بلکہ 2 سال سے بھی کچھ کم عرصہ ہے کہ جنگ بدر ہوئی اور یہ تمام سرداران قریش جو تھے یہ قتل کر دیے گئے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ اپنے ماننے والوں اور دین کی مدد کرنے والوں کو کبھی اللہ تعالیٰ بے سہارا اور لاوارث نہیں کرتا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، قائم کیجئے نماز کو لدلوک الشمس، سورج کے ڈھل جانے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کی سیاہی تک، وقرآن الفجر، اور قرآن پڑھو فجر کے وقت، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت جب قرآن پڑھا جائے تو وہ حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ یہاں دلک کا معنی ہے سورج کا ڈھلنا یا غروب ہونا، زرد ہو جانا، یہ سارے معنی ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے ان اوقات میں۔ تو سورج جب ڈھلتا ہے تو اس کے فوراً بعد ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور اس کے کچھ ہی وقت کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ غسق یعنی رات کا ابتدائی حصہ، پہلی سیاہی، جو رات کا پہلا اندھیرا حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، اس اندھیرے کو غسق کہا جاتا ہے۔ تو رات کے پہلے سیاہ حصے میں نماز پڑھنا یہ عشاء کی نماز ہے۔ اس طرح سے یہ 4 نمازیں ہو گئیں، یعنی غسق کے بالکل شروع میں مغرب کی، اور ذرا گہرا ہو جائے اندھیرا تو پھر عشاء کی نماز۔ وقرآن الفجر، اس میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کا حکم دیا کہ نماز یعنی قرآن مجید پڑھیے فجر کی نماز میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں، فرماتی ہیں، ان سے مروی ہے کہ جب ہم مکہ میں تھے تو اس وقت نماز کی 2 رکعت ہی فرض تھیں۔ جب ہم مدینہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے 2 رکعتیں سفر کی نماز مقرر کر دی اور حاضر کے لیے حکم ہوا کہ وہ 4 فرض پڑھے، لیکن فجر کی نماز 2 رکعت ہی رکھی گئی، اس لیے کہ اس میں لمبی قرات کی جائے۔ وقرآن الفجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 آیتوں تک پڑھا کرتے تھے، اور یعنی یہ چھوٹی نہیں، بڑی بڑی صورتوں میں 100 آیتیں، یہ کافی لمبی قرات ہو جاتی ہے۔ تو یعنی فجر کی نماز میں قرات لمبی ہونی چاہیے۔ آج کل بھی اگر کوئی زبانی قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی تو وہ فجر کی نماز میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتی ہے۔ ویسے اکثر لوگوں کو سورہ یاسین، سورہ ملک یا سورہ سجدہ اور اس طرح کی صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز میں یہ پڑھا کریں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن جب فجر کی نماز پڑھتے تو اس وقت آپ 1 رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی مسنون ہے، ایسے بھی کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو زبانی نہیں آتی تو ہاتھ میں پارا پکڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فجر کے وقت کا جو قرآن پڑھنا ہے کان مشہودا، یہ حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت میں رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، تو دونوں ہی اس نماز کو لکھ لیتے ہیں جب وہ لمبی ہو تو۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت انسان بہت سے فکروں سے آزاد ہوتا ہے کہ دن بھر کبھی دروازہ کھٹکتا ہے، کبھی بچہ روتا ہے، کبھی کھانے کا ٹائم ہے، کبھی کسی کے آنے کا، کبھی جانے کا، لیکن فجر کا وقت انتہائی سکون کا وقت ہے۔ ویسے بھی جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ وقت بڑے سکون کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ فجر کے وقت قرآن پڑھیے۔ ہمارے جو اکابرین تھے، یعنی تو سلف صالحین ہیں نا، علماء کرام، اکابرین یعنی ہمارے باپ دادا، نانا اور اس طرح کے بڑے رشتے، یہ لوگ فجر کے وقت لمبا ٹائم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، بلکہ فجر کے بعد سونے کو بے برکتی شمار کرتے تھے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج کل یہ حال ہے کہ دن کے 11-12 بجے تک گلیوں میں سناٹا ہوتا ہے، کوئی سو کے نہیں اٹھتا، بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بڑی بدترین حالت ہے اور بے برکتی کا بہت بڑا سبب ہے کہ دکاندار سارا دن محنت کرتا ہے، لیکن جو فجر کے وقت بعد دن کے پہلے حصے کی برکت تھی جب اس نے کھو دی، تو بعض اوقات سارے دن کی مزدوری اور اس کی محنت اس کے برابر نہیں آتی۔
آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اکثر دفاتر صبح 7-8 بجے کھلتے ہیں، تو جب دفاتر اس ٹائم پر کھلتے ہیں تو پھر عام دکانیں بھی ایسے ہی کھولنی چاہیے، گھروں کے کام کاج بھی ایسے ہی ہونے چاہیے۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ صبح کے وقت میں اپنے کام کاج سمیٹ کر پھر اپنا کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے نکالا کریں، اور وقت نہ نکلنے کی یہی وجہ کہ جب صبح کا اٹھنا لیٹ ہے، ناشتہ لیٹ ہے، پھر سارے دن کے کام لیٹ ہیں، سارا دن بے برکتی رہتی ہے۔ بہرحال یہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے یہاں قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور کب دیا ہے؟ جب پیچھے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حالات بیان کیے، پھر مشرکین مکہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ سلوک بیان کیا، تو اس لحاظ سے یعنی جو نماز کا حکم ہے، اس کا ایک مفہوم تو یہ ہوا کہ پریشانی کے وقت میں اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے، تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز پڑھیے، اور نماز سے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کیجیے، اور اللہ کو خوش کر کے اپنے حالات کے ساتھ مقابلہ کیجیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دشمن پر فتح پانے کے لیے نماز کا قیام بہت ضروری ہے۔ انسان کا سب سے پہلا دشمن شیطان ہے، پھر اس کا اپنا نفس ہے، پھر اس کی اولاد ہے، بعض اوقات عزیز و اقربا بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ اسے غیر اسلامی احکامات پر عمل کرنے کا کہتے ہیں۔ تو ان تمام قسم کے دشمن، پھر جو یعنی ملکوں کے دشمن ہیں، گھروں کے دشمن، خاندانوں کے دشمن، گلی محلے کے دشمن، ان سب سے نجات پانے کے لیے اور ان پر فتح پانے کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے، اور یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، اور صحیح طریقے سے پڑھی جائے، اور پھر اس کے ساتھ تہجد کا اہتمام کیا جائے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت بس تہجد پڑھیے۔ جہاں ادا کا معنی ہوتا ہے یعنی نیند سے اپنے آپ کو بچانا، تو یعنی نیند کو چھوڑ کر رات کے حصے میں نفلی نماز پڑھیے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ پہنچا دے آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر۔ تو تہجد یہ سحری کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، عشاء کے فوراً بعد جس طرح ہم رمضان میں پڑھتے ہیں نماز تراویح، یہ بھی تہجد ہے، اور کچھ سو کے اٹھ کے نفل پڑھ کے پھر سو کے اٹھ کے فجر کی نماز کو بر وقت پڑھنا، یہ بھی تہجد ہے۔ بہرحال تہجد کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ عشاء کے بعد سویا جائے، عشاء کے بعد جاگنے کی حالت میں یا عشاء کے متصل بھی تہجد کے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے لیے خاص حکم تھا، اور عوام کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ایک نفلی عبادت ہے، اور فرمایا کہ جب آپ تہجد پڑھیں گے تو قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک خاص مقام ہے جو جنت میں کسی ایک کے لیے ہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ اور ایک روایت میں یوں ذکر ہے کہ یہ مقام محمود وہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فائز ہوں گے اور اپنی امت کی اور باقی تمام کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز ہے کہ آپ کو اللہ نے فرمایا کہ تہجد پڑھیے، تو آپ مقام محمود پر اللہ کے حکم سے پہنچیں گے، اللہ آپ کو پہنچائے گا۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ہر شخص کے لیے بھی ایک مقام محمود ہوتا ہے، یعنی تعریف کی جگہ، مثلاً اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں عزیزوں میں، یا اپنے کاروبار میں وہ ایک تعریف کے مقام پر پہنچے۔ تو اس لیے ہر شخص کو مقام محمود یعنی اپنا ایک تعریفی مقام پانے کے لیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے عزت و آبرو میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، داخل کیجئے مجھے مدخل صدق، داخل کرنا اچھے طریقے سے، اور نکالیے مجھے مخرج صدق، نکال دینا اچھے طریقے سے، اور بنا میرے لیے اپنے پاس سے سلطانا نصیرا، غلبہ مدد کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ نمازوں کو اور تہجد کو قائم کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دشمن سے نجات دے گا۔ پھر یہ الفاظ سکھائے کہ آپ یہ دعا بھی کریں کہ اے اللہ، میں جہاں جاؤں
صدق اچھائی کے ساتھ جاؤں اور جہاں سے واپس لوٹوں اچھائی اور صدق کے ساتھ یعنی اسلامی طریقے کے ساتھ ہی میں پلٹوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ سچ کر دکھایا کہ ہجرت کے ابھی 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ جنگ بدر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کو ملیا میٹ کر دیا اور آپ کو فتح دی۔ جنگ احد اگرچہ بغیر کسی فیصلے کے ختم ہوئی لیکن مسلمانوں کی شکست کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ جنگی علوم کو جاننے والا ہر شخص جب جنگ احد کا مطالعہ کرے گا تو وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ جنگ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہوئی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان ہارے۔ پھر اس کے بعد جنگ خندق میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا سلسلہ ایسا شروع فرمایا کہ صرف 8 ہی سال میں آپ نے اسی شہر کو، اسی مملکت کو فتح کر لیا جہاں سے آپ مجبوراً ہجرت کر کے نکلے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی عبادات کا صلہ دیا اور اپنا یہ وعدہ پورا کیا کہ یعنی آپ نے اللہ سے جو دعا کی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ عطا کیا۔ تو یہی غلبہ ہم لوگ بھی نماز اور تہجد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی مغلوب بیوی یا ایسا شوہر یا ایسا خادم یا ایسا ورکر جو اپنے مالک اور اپنے بڑے کے ہاتھوں مجبور ہے، اسے چاہیے کہ وہ پرخلوص ہو کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے اور لالچ کے ساتھ نہیں، دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کرے۔ اللہ اس کے حالات انشاءاللہ بدل دے گا اور جو مصیبت اس کی قسمت میں ہے اس پر اس کو صبر دے دے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل زاہقہ چلا گیا یعنی جڑ سے اکھڑ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے چلا جانے والا، یعنی جو چیز باطل ہے اس میں قیام نہیں ہے، اس میں دوام نہیں ہے، وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ تو اسلام کے سوا باقی تمام قوانین باطل ہیں، اس لیے فرمایا کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا اور اب دوبارہ یہ نہیں پلٹے گا۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں ایسی آیات کو جو شفا ہیں اور مومنین کے لیے رحمت ہیں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور وہ نہیں زیادہ کرتا ظالموں کو مگر گھاٹے میں، نقصان میں۔ یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شفا کا سبب بنایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین شروع کی تو لوگوں کے دلوں کے اندر جھوٹ، کدورت اور اس طرح کی بے شمار بیماریاں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری بیماریوں کو دور کر دیا۔ یعنی مشرکین مکہ جو تھے وہ دلائل کے لحاظ سے نبی علیہ السلام سے مغلوب ہو چکے تھے۔ جب آپ نے اللہ کا حکم ان کو سنایا کہ قرآن کی ایک صورت بنا لاؤ، 10 بنا لاؤ، قرآن جیسا قرآن بنا لاؤ، تو وہ ایسا نہ کر سکے۔ یعنی دلائل کے لحاظ سے وہ لوگ ناکام ہو چکے تھے۔ پھر جنگی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بری طرح سے شکست دی۔ پھر مذہبی یعنی یہ ماحول کے لحاظ سے اور تہذیب کے لحاظ سے قرآن مجید کو مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی کہ قرآن نے ایسے ایسے اصول اور قوانین سکھائے زندہ رہنے کے لیے جو کافی تھے۔ یعنی کاروبار کے طریقے، میاں بیوی کے ماحول کو بتایا کہ وہ کیسا ہو، تعلقات کیسے ہوں، معاملات کیسے ہوں، اخلاقیات کیسی ہوں، سب چیزیں قرآن نے نازل کی۔ تو اگر ایک شخص قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے بیماریوں سے شفا کا سبب ہے۔ کیونکہ جب انسان غصہ کرتا ہے یا دغا اور فریب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اور جب اس کے مقابلے میں کوئی شخص راست بازی سے کام لے گا، سچ بولے گا، ہمدردی کرے گا، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تو اس کا ضمیر مطمئن ہوگا اور اس کا اطمینان اس کو بلڈ پریشر، شوگر اور اس طرح کی بے شمار بیماریوں سے نجات کا سبب بنائے گا۔ یعنی قرآن صرف روحانی بیماریوں سے شفا کا سبب نہیں ہے بلکہ روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا کا سبب ہے۔
لیکن جو ظالم ہیں، جو اس پر یقین نہیں رکھتے، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم، وہ صرف خسارے میں ہی بڑھتے ہیں کہ وہ اگرچہ ایسے مسلمان جو صرف کلمے کی حد تک، کلمہ پڑھنے کی حد تک مسلمان ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے، تو ان کا خسارہ ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں کسی انسان پر تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ، اور مڑ جاتا ہے وہ، بِجَانِبِهِ، اپنے پہلو پر، یعنی پہلو بدل لیتا ہے، کہ جس طرح انسان کا رخ پہلے ادھر ہو تو وہ بدل کے دوسری طرف کر لے، یعنی اس طرح اس نے پہلے اللہ کی طرف رخ کیا، مصلہ بچھا کے بیٹھ گیا، لیکن جب کام ہو گیا تو پھر اس نے اللہ سے منہ موڑ لیا۔ بڑے بڑے لوگ اس طرح کے دیکھے جاتے ہیں کہ مصیبت کے وقت میں بڑے بڑے وظیفے، تہجدیں، نفل اور بہت کچھ، لیکن جیسے ہی کام پورا ہوا فرضی نماز بھی چلی گئی۔ یہ انسان کی بدترین حالت ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہونے والا ہو جاتا ہے، یعنی یہ بدترین حالت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دکھ میں بھی اللہ کو پکارے اور خوشی میں بھی۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، کہہ دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے حالت پر، یعنی اپنے جو اس کا ہم شکل مذہب یا جو بھی وہ چاہتا ہے اس کے اوپر، وہ اپنی من مانی پر، اپنے جو اس کا ذہن جس مذہب کو تسلیم کرتا ہے اس پر وہ عمل کرنے والا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، بس تمہارا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے اس شخص کو جو سیدھے راستے کی ہدایت پانے والا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کون شخص سیدھے طریقے کے ساتھ عمل کرنے والا ہے اور کون غلط عمل کرنے والا ہے، کس شخص کی کیا نیت ہے اور اس کا کون سا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی عمل کو پسند کرتے ہیں جو اسلام کی ہدایت کے مطابق ہو، چاہے وہ کاروباری عمل ہو یا کوئی گھر کا کام ہو یا خاندانی معاملہ ہو یا کچھ بھی ہو، کسی دو شخصوں کے بارے میں ہو یا اپنی ذات کے بارے میں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، کیونکہ یہی دنیا میں نجات اور آخرت کی کامیابی اور دنیا کی سرفرازی بھی اسی میں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔